أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو مبارک کے مستحق وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا کی ہے اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کیونکہ رمضان ایک ایسی آفر ہمارے لیے لے کر آیا تھا، ایسا گولڈن چانس ہمارے لیے لے کر آیا تھا جس نے ہمیں اللہ کے قریب کیا، شیطان سے دور کیا، اس رستے سے دور کیا کہ باقی عام دنوں میں ہم جس رستے پر ہوتے ہیں، اور ہم نے اپنی بخشش کروانے میں عبادات کر کے، ریاضات کر کے، اللہ سے منتیں کر کے، سماجتیں کر کے مغفرت کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عید صرف اس بندے کی ہے کہ جس نے رمضان کی مشقت کو برداشت کیا، رمضان کی رحمتوں کو لوٹا اور اللہ رب العالمین سے اپنا کانٹیکٹ مضبوط کیا۔ باقی کسی بندے کی کوئی عید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید روزے دار کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے گفٹ ہے، تحفہ ہے، خوشی کا موقع ہے۔ دو تین باتیں کر کے ہم بات کو ختم کریں گے، دعا کریں گے۔ تو اس میں دو تین نصیحتیں آپ کے لیے ہیں، زیادہ نہ آپ کو یاد رہیں گی نہ میں کر پاؤں گا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حق سچ کو بیان کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، تو یہ خوشی بانٹنے سے انسان کی طرف واپس لوٹ کے آتی ہے۔ جس بندے کو خوشی بانٹنا نہیں آتا، جس بندے کو خوشی تقسیم کرنا نہیں آتا، جو بندہ اپنی خوشی میں لوگوں کو انوالو نہیں کر پاتا، وہ بندہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے کی چہل پہل نے، مال و دولت کی ہرس نے، جائیداد کے نشے نے، پراپرٹی کے لالچ نے ہم سب کو رشتہ داریوں سے دور کر دیا ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 4 چلڑ آ جاتے ہیں، عالی شان بنگلہ تعمیر کر لیتا ہے،
وہ ماڑے رشتہ داروں کے دروازے اپنے گھر کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو یہ عید کی خوشی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، یہ عید ہمیں اس چیز کا پیغام دیتی ہے کہ اگر کسی سے ناراض ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے میری امت کے نامہ اعمال دکھائے، فائلیں دکھائی، وہ فولڈر چیک کرائے جہاں پر میری امت کے نامہ اعمال سیو اور سٹور کیے جاتے ہیں۔ ایک بندے کا ایک چھوٹا سا عمل میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، اس بندے نے کیا عمل کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے ایک تنکا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کے عوض اس بندے کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تو بھائی اگر تو کسی سے ناراض ہو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، معافی مانگنے سے کچھ نہیں جاتا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے معافی مانگنے سے۔ اللہ نے اس بندے کو خیر بھلائی والا تصور کیا، جو بندہ کسی سے معافی مانگتا ہے، صلح میں پہل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جو بندہ صلح میں پہل کرتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا خیر میں پہل کروں گا اس بندے کے ساتھ۔ کائنات کے پیغمبر کی حدیث ایک ٹکڑا آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پیسے کے لیے دنیا ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی ہے، مال کے لیے دنیا ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، بیٹی ماں سے ناراض ہو جاتی ہے، بہو ساس سے ناراض ہو جاتی ہے، گھروں میں نچاکیاں، کاروبار میں نچاکیاں، بزنسوں میں نچاکیاں، نوکریوں میں نچاکیاں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا سن لیجئے۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ایک منظر آئے گا، لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، رشتہ داریوں کو توڑنے والا بندہ، لوگوں کو قتل کرنے والا بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، وہ دیکھے گا سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے گلیوں بازاروں میں ملیں گے، وہ بندہ اپنی انگلیوں کو اپنے منہ کے اندر لے کے چبائے گا اور وہ بندہ کہے گا ہائے افسوس میں نے اس مال کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، ہائے افسوس میں نے اس مال کے لیے انسانوں کو قتل کیا تھا، آج یہ مال ٹکے ٹوکریوں سے بازار میں بک رہا ہے، لیکن مجھے وہ رشتے نہیں مل سکتے، لیکن مجھے وہ انسان نہیں مل سکتے۔ دوسری حدیث کائنات کے پیغمبر کی، اللہ احساس دلانے کے لیے کہ مال ضروری ہے یا رشتہ داریاں ضروری ہے، اللہ زمین سے پانی کو سکیڑ دے گا، پانی نہیں ملے گا، ایک بندہ مالدار ہوگا، مال کی گٹھری کو لے کر، مال کی بوری کو لے کر، سونے چاندی کو لے کر وہ بندہ گھر سے نکلے گا، ایک گلاس پانی کا نہیں ملے گا، وہ مال کی گٹھری دے کر، سونے کی گٹھری دے کر ایک گلاس پانی کا نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائی اس مال کی وقت اتنی ہے، اوقات اتنی ہے، پھر بندے کو یاد آئے گا مال ضروری نہیں تھا، اللہ دنیا میں احساس دلائے گا اس بندے کو، پھر وہ بندہ یاد کرے گا مال ضروری نہیں تھا، ضروری رشتہ داریاں تھی، ضروری عزیز و اقارب تھے، ضروری وہ لوگ تھے کہ مال کمانے کی تمام میں، مال کمانے کی حرص میں جن سے میں علیحدہ ہو گیا، وہ لوگ ضروری تھے۔ دوسری بات، جہاں پر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جہاں پر بھی آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان قرآن والوں کا بھی خیال کریں۔ تھوڑی سی رقم خرچ کرنے سے کوئی بندہ مر نہیں جاتا، تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے سے کسی بندے کا کچھ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سن لیجئے، کائنات کے پیغمبر نے فرمایا میرے بندوں میں سے بہترین بندہ، خیر والا بندہ وہ بندہ ہے، آج ہم لوگ تو اپنے مسجد کے اماموں سے، قاریوں سے، دکان پہ کام کرنے والے ملازموں سے، اپنے بچوں کے استادوں سے اور جملہ جتنے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، آج ہمارا تو رویہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو ان سے عید ملنا گوارا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا بندہ، اللہ نے کہا میرا بندہ وہ ہے، خیر والا بندہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، وہ میرا بندہ ہے۔
تیسری بات سن لیجئے، آخری بات، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، ساری گفتگو یاد رہے نہ رہے، اس ایک گفتگو کو، ایک اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کر لیجئے، توجہ سے، فہم سے، ذہن میں اتار کے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے۔ ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر بچے کی، ہر گھر کی ضرورت یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس بندے کے دل میں آخرت کا خوف بیٹھ جاتا ہے، ہم نے منتیں کی، اللہ سے ریاضتیں کی، عبادتیں کی، صدقے دیے، خیرات دیے، زکوٰۃ ادا کی، اللہ کو راضی کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، وجہ کیا تھی؟ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس بندے کے دل میں آخرت کا خوف آ جاتا ہے، آخرت کی فکر اس بندے کو لاحق ہو جاتی ہے، اللہ اس بندے کے 3 کام کرتا ہے۔ اس بندے کو ہر وقت یہ سوچ رہتی ہے، میں اپنے مرنے کو آسان کر لوں، میں اپنے مرنے کو بہتر کر لوں، میری موت بہترین طریقے سے آ جائے، موت کلمہ پڑھتے ہوئے نصیب ہو جائے، میں جب دنیا سے جا رہا ہوں اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں 3 کام اس بندے کے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام اس بندے کا کرتا ہوں، اس کے دل میں غیرت پیدا کر دیتا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے میں کنجوس ہوں، پیسے خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی کہتا جو بندہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، میں اس بندے کے دل کو سخی کر دیتا۔ دوسرے کام، دوسری بات، کائنات کے پیغمبر نے فرمایا، آج لوگ شکوہ کرتے ہیں آ کے، ہمارے معاملات نہیں سجلتے، ہر طرف ہمارے معاملات خراب ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ کہتا ہے جو اس کے الجھے ہوئے معاملات ہیں، میں اس بندے کی الجھنیں درست کر دیتا ہوں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر بندے کی یہ سوچ ہے، میری مشکلات ختم ہو جائیں، میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تیسرا کام اللہ کہتا جو میں کرتا ہوں، ہر بندہ دنیا کمانے کے لیے رشتہ داریاں چھوڑتا ہے، ہر بندہ دنیا کمانے کے لیے کرپشن کرتا ہے، ہر بندہ دنیا کمانے کے لیے رشوت لیتا ہے، ہر بندہ دنیا کمانے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا، تیسرا کام جو کرتا ہوں، دنیا کو اس بندے کے پیچھے لگا دیتا ہوں جو بندہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ 3 اور چیزیں اللہ کے نبی نے بتائی، جو بندہ دنیا داری کمانے میں لگ جاتا ہے، جس بندے کو دنیا کی فکر ہو جاتی ہے، جس بندے کو مال کمانے کی ہرس لگ جاتی ہے، جس بندے کو دنیا کو راضی کرنے کا لالچ لگ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے 3 باتیں اس بندے کے لیے بھی بتائی۔ کائنات کے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے، 3 کام اللہ اس کے بھی کر دیتا ہے۔ ایک، دنیا کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان فقر کو لکھ دیا جاتا ہے، فقیری اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ کہندے نے سدھیاں ہی نہیں پہندیاں، پوری نہیں پہندی، بڑا کما لیا، بڑا مال، لیکن پوری نہیں پڑتی، پوری کر ہی نہیں سکتا، پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ فقیری آ جاتی ہے، فقر آ جاتا ہے، غریبی آ جاتی ہے، مسکینی آ جاتی ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہتا ہے جو بندہ دنیا کے پیچھے لگتا ہے، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان فقر کو لکھ دیتا ہوں، کبھی اس بندے کی پوری نہیں پڑتی۔ دوسرا کام کیا کرتا ہوں، اس بندے کے دل سے غنات کو اٹھا لیتا ہوں۔ تیسرا کام اللہ نے فرمایا کیا کرتا ہوں، کبھی اس بندے کے پیچھے دنیا ہوتی ہے، وہ بندہ دنیا کے پیچھے ہوتا ہے اور ملتی اسے اتنی ہے جتنا اس کا مقدر ہے۔ تو بھائی اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، لوگوں سے محبت اور پیار والا معاملہ کریں، آپسی تعلقات کو بہتر کریں، رنجشیں، عداوتیں، بغاوتیں، بغض، کینہ، اناد سارا کچھ ختم کر کے عید کی خوشیوں میں سارے مسلمان بھائیوں کو شامل کریں۔ اللہ آپ کو اور مجھے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔